عالمی سطح پر 18 کروڑ لوگوں کا ڈیٹا ہیک ہوا ہے، جس میں بہت زیادہ لوگوں کے بینک اکاؤنٹس ہیک ہوئی ہیں، جس میں ان کا پرسنل ڈیٹا ہیک ہوا ہے، جس میں ان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیک ہوئی ہیں۔ پاکستان کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت زیادہ لوگ اب ویڈیوز بنا رہے ہیں اور پوسٹیں وغیرہ کر رہے ہیں فیس بک کے اوپر، واٹس ایپ گروپس کے اندر، کسی ہمارے پیسے اکاؤنٹ سے نکل گئے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے پیسے کدھر گئے۔ اور عالمی سطح پر اس کا بڑا شور و غل ہے کہ اب آپ نے خبروں کے اندر بھی دیکھا ہوگا کہ 18 کروڑ لوگوں کا کم از کم جو ہے وہ عالمی سطح پر، اس میں پاکستان کے لوگ شامل ہیں، ادر کنٹریز کے لوگ شامل ہیں، کہ ان کا ڈیٹا ہیک ہوا ہے، ان کے پاسورڈ ہیک ہوئی ہیں، ان کے بینک اکاؤنٹس ہیک ہوئی ہیں۔ تو آپ نے اس سے کس طرح بچنا ہے، اس کا کیا طریقہ کار ہے اور کس طرح یہ ہیکنگ ہوتی ہے، اس پہ بھی میں تھوڑی سی بات کرتا ہوں، کیونکہ ہمارا تھوڑا سا شعبہ اسی قسم کا ہے، تو اس لیے میرا فرض بنتا ہے کہ میں آپ تک اس نالج کو ڈیلیور کروں۔ سب سے پہلے کچھ پوائنٹس ہیں جن کے اوپر اگر آپ عمل کریں گے تو آپ کے ایک تو ڈیٹا ہیک نہیں ہوگا، آپ کے پیسے اکاؤنٹ سے نہیں نکلیں گے، کیونکہ ابھی میں کچھ دن پہلے اور ابھی بھی آج کے دن بھی بہت ساری ایسی پوسٹیں اور اس طرح کے میسیجز دیکھے اور لوگوں کے ملے ہیں کہ ان کے اکاؤنٹ سے پیسے نکل گئے ہیں۔ یہ پاکستان کی بات کر رہا ہوں، تو اس کے پیچھے جو ریزن ہے، اس سے پہلے بھی میں نے ایک دفعہ ویڈیو بنائی تھی اور آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ بھائی اگر آپ آج اجتناب نہیں کرو گے ان چیزوں سے، دراصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں لوگ، ہماری ویڈیوز انفارمیشن والی ہوتی ہیں، ان کو دیکھنا نہیں چاہتے۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے یہاں پہ لوگ وہ کیا کہتے ہیں، اس طرح کی ویڈیو دیکھتے ہیں جن سے ان کو کسی قسم کا کوئی فائدہ نہ پہنچ رہا ہو، اور وہ پاکستان کا ایک یہ چیزیں مشہور ہیں کہ جتنی چبڑیاں مارو اتنے زیادہ وائرل ہو جاؤ، لیکن جو سینسیٹیو بات کرنا چاہ رہا ہو، جو معاشرے کے اوپر بات کر رہا ہو یا کرنا چاہ رہا ہو، اس کی بات کو افسوس کے ساتھ ہم اگنور کر دیتے ہیں۔ لیکن چلیں کوئی نہیں، اب آپ نے بچنا کیسے ہے اور ہیکنگ ہو کیسے رہی ہے۔ سب سے پہلی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو کوئی بھی واٹس ایپ کے اوپر، میسج کے اوپر، ای میل کے اوپر لنکس ملتے ہیں اور وہ بڑے پروفیشنل طریقے سے اس طرح آپ کو لگتا ہے جس طرح کوئی سرکاری نوٹیفیکیشن ہے یا کسی ہمارے بینک کی طرف سے کوئی نوٹیفیکیشن ہے، تو آپ اس کو اوپن کرتے ہیں، جب اس کے اوپر کلک کرتے ہیں تو آپ اس کو پرمیشن دے دیتے ہیں اس بندے کو، ٹھیک ہے؟ تو آپ کا سارے کا سارا جو ڈیٹا ہوتا ہے ان لوگوں کے پاس چلا جاتا ہے جس لنک کے اوپر آپ کلک کرتے ہیں۔ اور جب آپ لنک کے اوپر کلک کرتے ہیں تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ ایک قسم کا وائرس، آسان الفاظوں میں آپ لوگوں کو سمجھا رہا ہوں کہ ایک قسم کا وائرس آپ کے موبائل کے اندر آ جاتا ہے یا آپ کے لیپ ٹاپ سسٹم کے اندر آ جاتا ہے اور ان کے پاس آپ کا ڈیٹا چلا جاتا ہے۔ یہ آسان الفاظوں میں سمجھ لیں۔ اب کچھ ایسی چیزیں ہیں، کچھ ایسے الفاظ ہیں جو آپ لوگوں کو شاید سمجھنا ہے، اوپر سے گزر جائے، تو آپ نے بیسک مقصد ہے بچنا ہے۔ پہلی جو بات ہے، اگر کوئی بھی آپ کو بینک کی طرف سے یا کسی قسم کی بھی کوئی ای میل آتی ہے یا میسج آتا ہے تو آپ کسی بھی اس طرح کے لنک کے اوپر کلک نہ کریں۔ دوسرا جو پاکستان کے اندر بڑا مسئلہ ہے کہ جو میری نظر میں گزرا ہے کہ وہ آپ کیا کرتے ہیں، اپنے بچوں کے ہاتھ میں موبائل دے دیتے ہیں۔ جب آپ اپنے بچوں کے ہاتھ میں موبائل دیتے ہیں تو اس کے بعد یہ والے رزلٹ آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں، کیونکہ انہیں نہیں پتہ ہوتا، کوئی ایسا نوٹیفیکیشن موبائل پہ آتا ہے اور وہ اس کے اوپر کلک کر دیتے ہیں اور اس ٹائم آپ کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ تو اپنے بچوں کے ہاتھ سے بھی موبائل لے لیں، اور اس پہ میں پہلے بھی ویڈیو بنا چکا ہوں، کیونکہ اس طرح بہت زیادہ اس سے پہلے بھی ہوا ہے کہ بچوں کے ہاتھ میں موبائل تھا، انہوں نے لنک کے اوپر کلک کیا تو انہوں نے بیڑا غرق کر دیا۔ اب اس سے دوسرا کام آپ نے کیا کرنا ہے، ایک تو لنک کے اوپر کلک نہیں کرنا، بچوں کے ہاتھ میں موبائل نہیں دینا، اور ان چیزوں سے تھوڑا اجتناب کرنا ہے۔ تیسری جو چیز ہے وہ یہ کرنی ہے کہ آپ نے 2 اسٹیپ ویریفیکیشن آن کر لینی ہے۔ اب یہاں پہ میں تھوڑی چیزیں بتا دیتا ہوں۔ واٹس ایپ کی 2 اسٹیپ ویریفیکیشن لگ جاتی ہے، ای میل کی لگ جاتی ہے، آپ کی ساری چیزوں کی 2 اسٹیپ ویریفیکیشن لگ جاتی ہے۔ جب آپ 2 اسٹیپ ویریفیکیشن آن کرتے ہیں، اس سے ہوتا کیا ہے کہ اگر کوئی آپ کا اکاؤنٹ، آپ کا سوشل میڈیا، آپ کا بینک، کوئی چیز بھی ہیک کرنا چاہتا ہے، ای میل ہیک کرنا چاہتا ہے، تو آپ کو ایک آپ کے موبائل نمبر کے اوپر، آپ کی ای میل کے اوپر ایک میسج موصول ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ جب تک وہ آپ میسج جو پن کوڈ ہوتا ہے وہ وہاں پہ لگاتے نہیں ہیں تو آپ کا کوئی بھی سوشل میڈیا ہیک نہیں ہو سکتا، یہ ذہن میں رکھیں۔ تو اس لیے آپ نے اس سے اجتناب کرنا ہے۔ پھر ایک اور ہمارے اندر جو چیزیں ہیں کہ ہمیں کوئی سافٹ ویئر بتائے جاتے ہیں، جی یہ سافٹ ویئر لگا لیں، یہ سافٹ ویئر لگا لیں، تو آپ کچھ اس قسم کی بھی آج اس دور کے اندر سافٹ ویئر ہیں جو آپ غیر متعلقہ ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ پلے اسٹور سے، ایپل اسٹور سے ڈاؤن لوڈ کریں، مسئلہ نہیں ہے، لیکن غیر متعلقہ ویب سائٹ سے جو آپ کو پلے اسٹور کے اوپر چیز نہیں مل رہی تو آپ ڈھونڈتے ہیں گوگل پہ جا کے، تو ایسی ویب سائٹ سے جب آپ کوئی چیز ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں تو ایک خاص قسم کا وائرس آپ کے موبائل کے اندر داخل ہوتا ہے اور وہ آپ کا سارا ڈیٹا، بینک ڈیٹیلز، یہ وہ سارا کچھ ہیک کر لیتا ہے۔ تو اس چیز سے بھی آپ نے اجتناب کرنا ہے کہ آپ نے غیر متعلقہ سافٹ ویئر انسٹال نہیں کرنا۔
اگر یہ والے آپ کام کر لیں گے، یعنی کہ آپ ایک تو کسی غیر متعلقہ لنک کے اوپر کلک نہیں کریں گے، کسی کو کوئی پرمیشن نہیں دیں گے، اس طرح کا سافٹ ویئر جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ نہیں کریں گے، اور بچوں کے ہاتھ میں موبائل نہیں دیں گے، اور یہ جو چیزیں میں نے بتائی ہیں ان کے اوپر اگر آپ عمل کر لیں گے، 2 اسٹیپ ویریفیکیشن آن کر لیں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ بہت زیادہ حد تک آپ یہ سمجھیں کہ آپ 100% سیکور ہو گئے ہیں۔ اگر ان چیزوں کے اوپر آپ عمل نہیں کریں گے تو آپ کا ڈیٹا ہیک ہونے کا خطرہ ہے۔ پھر ایک اور چیز بھی میں یہاں پہ بتاتا جاؤں کہ آپ نے ایک قسم کا پاسورڈ رکھا ہوا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے، انہوں نے کیا رکھا ہوتا ہے، پاکستان 123، اپنے نام کے ساتھ 123۔ تو آپ نے ایک جو خاص قسم کا پاسورڈ ہوتا ہے وہ اگر آپ کا ہیک ہو گیا، کسی کو پتہ چل گیا ہے، تو وہ سارے اکاؤنٹس کے اوپر اپلائی کرتے ہیں، تو وہاں پہ بھی وہ لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر 2 اسٹیپ ویریفیکیشن لگی ہوئی ہوگی، اگر ایک جیسا بھی پاسورڈ ہوگا تو آپ کو ضرور جو ہے وہ نوٹیفیکیشن ملے گا، پن کوڈ ملے گا۔ تو 2 اسٹیپ ویریفیکیشن آن کریں، اور پاسورڈ جو ہے وہ تھوڑے لانگ اور اسٹرانگ بنائیں، ٹھیک ہے، اور ہر سوشل میڈیا کا اپنا پاسورڈ الگ الگ کر لیں۔ ایک تو یہ کر لیں۔ دوسرے نمبر پہ ایک اور چیز بھی میں آپ کو یہاں پہ بتاتا جاؤں کہ اگر آپ کے پیسے کسی بھی بینک اکاؤنٹ میں پڑے ہوئے، جائز کیش ایزی پیسے میں پڑے ہوئے ہیں، تو اس کو بینک اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر لیں۔ اگر جائز کیش ایزی پیسے میں پڑے ہوئے ہیں، مسئلہ کوئی نہیں ہے اگر آپ کا اس طرح کا کوئی آپ نے کسی کو انفارمیشن نہیں دی ہوئی تو، لیکن پھر بھی احتیاط کے طور پر آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اس کو بینک اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر کے اور ان کی ٹرانزیکشن کو، آن لائن جو ٹرانزیکشن ہوتی ہے اس کو بند کر دیں۔ آپ کے جو کارڈ ہے، کارڈ کی کسی کے پاس انفارمیشن چلی گئی ہے، آپ اپنے کارڈ کو بند کر سکتے ہیں۔ وہاں پہ آپشن ہوتا ہے نا، جب آپ کوئی بھی اپلیکیشن اوپن کرتے ہیں تو آپ کا کارڈ لگا ہوا ہوتا ہے۔ جو آن لائن ٹرانزیکشن لوگ کرتے ہیں وہ بینک اکاؤنٹ سے کارڈ کے ذریعے کرتے ہیں، تو آپ اپنے کارڈ کو بند کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو خطرہ ہو کہ میرا کارڈ کسی نے ہیک کر لیا، یا میرے کارڈ کا پاسورڈ وغیرہ میرے کارڈ کا جو نمبر وغیرہ ہے وہ کسی کے پاس ہے، میں نے کسی ایسے مشکوک لنک کے اوپر کلک کیا ہے، میرے سوشل میڈیا کہیں سے ہیک ہو رہے ہیں، تو آپ فوراً اپنا کارڈ جو ہے وہ بلاک کروا سکتے ہیں اور اپنی ٹرانزیکشن کو روک سکتے ہیں۔ تو ان چیزوں پر اگر آپ عمل کر لیں، آپ کے ایک تو پیسے بھی بچ جائیں گے، آپ کا ڈیٹا بھی بچ سکتا ہے، آپ کا ڈیٹا بھی سیکیور ہو سکتا ہے۔ تو یہ چیزیں آپ اپلائی کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کسی بھی پرابلم کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ اور یہ پھر میں آپ کو انڈیکیٹر دیتا جاؤں کہ اپنے بچوں کے ہاتھ سے موبائل لے لیں، مہربانی فرما لیں۔ ان کو نہیں پتہ ہوتا، وہ ایسی چیزوں کے اوپر کلک کر دیتے ہیں، ایسے لنکس کے اوپر کلک کر دیتے ہیں جو یعنی کہ ہمارا ڈیٹا جن سے ہیک ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے موبائل یوز کرنے کا۔ لیکن ایک بڑا جو آدمی ہوتا ہے اس کو تو پتہ ہوتا ہے کہ کس چیز کے اوپر کلک کرنا ہے، کس چیز کے اوپر نہیں کرنا۔ تو بچوں سے احتیاط کریں، موبائل دینے سے بچوں سے دور رکھیں موبائل کو، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ سیکیور رہیں گے۔